السلام علیکم، خبریں TV.net کے ساتھ میں ہوں زاہدہ راؤ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ ناظرین، فرح گوگی کا کردار اتنا ڈسکس ہو رہا ہے، صبح شام ایک ترانہ بن چکا ہے حکومت کے لیے کہ جب بھی کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے فرح گوگی کا نام لیے نہیں گزرتی۔ لیکن فرح گوگی میں نہیں کہوں گی کیونکہ کل ان کے ہسبینڈ نے اس پر بڑا اعتراض کیا ہے۔ فرح گجر کہیں تو گجر برادری ناراض ہو جاتی ہے، لیکن اب ان کے ہسبینڈ نے کہا اس کو فرح گوگی کہہ کر نہ پکارا جائے، اسے فرح خان کہہ کر پکارا جائے۔ چلے ہم فرح خان کہہ کر پکار لیتے ہیں کہ فرح خان نے جو کرپشن کی ہے وہ کس حد تک ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ہوئی کی بھی ہے یا نہیں ہے۔ صرف حکومت، جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے پچھلی حکومت پر کچھ الزامات کی بوچھاڑ کرتی ہے، جیسے خان صاحب کافی عرصے تک کی راہ گلاپتے رہے، چور ڈاکو، لیکن نکلوا کچھ بھی نہیں سکے۔ اب فرح خان کیا واقعی کرپشن کر کے گئی ہیں یا نہیں کر کے گئی، تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی صدیق ساجد صاحب، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ فرح خان کی جو کہانی ہم روز سنتے ہیں صبح شام جس دن سے خان صاحب گئے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کوئی حقیقت ہے، یہ صرف کہانیاں سنائی جا رہی ہیں؟ بہت شکریہ زیادہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ احسن سلیم گجر نے ٹھیک کہا ہے جی کہ ان کو فرح خان بولا جائے۔ اس وقت ظاہر ہے ان کا ایک لنک ہے عمران خان کے ساتھ، ان کی پیار محبت دوستی ہے نا جی، تو ہاں تو بالکل وہ فرح خان ہی بالکل صحیح، ان کے خاوند نے یہ بات کہی ہے، ان کو ہمیں فرح خان ہی کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو تاکہ گجر تو ہم نہیں کہہ سکتے نا۔ مریم اورنگزیب نے بولا اس نے پریس کانفرنس میں کہ گجر برادری اعتراض کرتی ہے کہ گجر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے پاس وقت ہو نا تو میں تو جی بولیں سر آپ۔ نہیں، میں آپ کو لے جاؤں وہاں پہ جو اس کا اصل گھر ہے۔ اچھا اچھا، شیخو پورہ میں ایک نواحی علاقہ ہے، ٹھیک ہے، میں ابھی عید پہ گیا تھا تو وہاں پہ مجھے بتایا گیا، میں نے کہا میرے پاس ٹائم ہوگا میں کیمرہ مین لے کر آؤں گا، اچھا ٹھیک ہے، اپنے ساتھی اینکر کو لے کر آؤں گا، ٹھیک ہے، یہ کہاں رہتی تھی، ٹھیک ہے، اور کون سی فیملی سے اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، کیسے ادھر سے وہاں گئی لاہور میں، اور وہاں سے پھر یہ فرح گوگی جو ہے فرح خان کیسے بنی، فرح گجر کیسے بنی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کسی نہ کسی دن ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ اپنے ویورز کو یہ بتا سکے۔ اب یہ جو سوال ہے نا، دیکھیے اگر یہ غلط ہوتا، ٹھیک ہے، کہ بھائی اس نے کرپشن کی ہے یا نہیں، اگر نہ کی ہوتی، ٹھیک ہے، نیب نوٹس نہ لیتا۔ ٹھیک ہے، نیب نے کیا کیا، ایک بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کے اکاؤنٹ میں 84 کروڑ روپیہ، ٹھیک ہے، کتنا 84 کروڑ روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہے، موجودہ فرح خان۔ ہاں، اور یہ اس کی تحقیقات ہم کر رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا اور ان کا بزنس کیا ہے، اور ان کے جو اثاثے ہیں وہ ڈکلیئر کتنے تھے اور جو ان ڈکلیئر تھے وہ کتنے تھے۔ اب 3 مختلف ادارے جو ہیں وہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، نیب، FIA اور اینٹی کرپشن پنجاب، ٹھیک ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی ہوائی باتیں تو چھوڑیں گے نہیں، جو انفارمیشن ہمیں ملتی ہے اس کے مطابق اب یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے کہا کہ، اور یہ ثبوتوں کے ساتھ ہے، ابھی پہلا مرحلہ ہوتا ہے نا، پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ انویسٹیگیشن سے پہلے شواہد اکٹھے کیے جاتے تاکہ کل کو یہ الزام نہ لگائے کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی کی گئی، کردار کشی کی گئی۔ اور عمران خان کی تو دیکھیے نا کہ عمران خان خود ترجمان بن گئے ہیں، فرح خان کے ترجمان آپ کے منہ سے گوگی نکلنے لگا تھا سر ابھی، میں معذرت چاہتا ہوں جی، تو وہ ان کے خود ترجمان، اگر وہ ترجمان بنے ہیں کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے نا۔ اب یہ ہے کہ آمدن سے زائد ذرائع 8 سے 10 ارب روپے کے خفیہ اثاثوں کا انکشاف ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ ادارے کے پاس جو انفارمیشن آئی ہے، اور اب اس کو وہ باقاعدہ تصدیق اس کی کر رہے ہیں، یہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 ہے غیر قانونی ٹھیکے، یہ ان کے اوپر الزام ہے، ٹھیک ہے، من پسند ٹھیکیداروں میں پنجاب کی مویشی منڈی کے ٹھیکوں کی تقسیم، ٹھیک ہے، اچھا یہ کام کرتے تھے ان کے میاں، ٹھیک ہے، احسن سلیم گجر، ٹھیک ہے، وہ گجرانوالہ میں تھے یا شیخو پورہ میں، جہاں ان کی پوسٹنگ رہی، تو یہ جو مویشی منڈیاں نہیں لگتی جانوروں کی منڈیاں، اس کے ٹھیکے بڑے بڑے کروڑوں لاکھوں کروڑوں میں بکتے ہیں، تو وہ ان کے، ہاں، تو وہ وہاں پہ، تو وہ تمام تر صورتحال کے تناظر میں، تو وہاں پہ اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کس کس ٹھیکیدار کو کون سا ٹھیکہ احسن سلیم گجر نے دیا یا فرح خان کے کہنے پہ دیا گیا، یہ ہے، یہ نمبر 2۔ نمبر 3 ہے منی لانڈرنگ اور ہنڈی حوالہ، ٹھیک ہے، یہ ایک ہیں لنک انٹرنیشنل ایکسچینج، یہ کمپنی ہے، ٹھیک ہے، اور خواجہ عارف DHA لاہور، ٹھیک ہے، کی جانب سے فرح خان اور اس کے گروپ کو ہنڈی حوالہ کے ذرائع سے منی لانڈرنگ کی سہولت دی گئی، اس کو بھی چیک کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی اب چیک کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ واقعی ہوا یا نہیں ہوا۔ میں نے آپ سے وہی بات پہلے بھی زیادہ جی کہی
کہ ہم وہ بات کہیں گے جو ہمارے سورسز نے ہمیں بتائی اور یہ کہا کہ ہم ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھیں گی ویسے ویسے آپ کو جب یہ ان کے شواہد مل جائیں گے, دستاویزات مل جائیں گی, پھر کیس بنے گا. آگے آ جائے. ایک اور ہے مشتبہ بینک ٹرانزیکشن. ٹھیک ہے. بینک الحبیب لبرٹی مارکیٹ لاہور میں فرا پھر گجر نکلنے لگا تھا. فرا خان کے ڈالر اکاؤنٹ سے اہم شخصیات کو مشتبہ ٹرانزیکشن کی نشاندہی ہوئی ہے. ان میں سے کچھ اہم شخصیات جو ہیں, کوئی پراپرٹی کے بھی ڈیلرز ہیں, بلڈرز بھی ہیں, کوئی بنی گالا کے لوگ بھی ہیں, کوئی 7 کلب روڈ کے بھی ہیں, اور تو کافی سارے اس میں لوگ آتے ہیں. اصل میں اگر اس سے پہلے کہ آپ اگلے سوال کی جانب جائیں, یہ سارے کا سارا یہ نہیں ہے کہ یہ فرا خان اکیلی نے کیا. ٹھیک ہے. یہ ان کے ساتھ ان کے جو میاں صاحب ہیں جو کہتے ہیں جی میں پوری پارٹی تھی کی, ہاں وہ تھے, پورا گینگ تھا, گروپ تھا, اور اسی وجہ سے اس سارے معاملے کو انویسٹیگیٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اچھا سر, یہ اگر آپ نے اتنا کچھ بتایا کہ فرا خان نے اتنی کرپشن کی ہے, اس طرح کے شواہد سامنے ہیں, اگر یہ واقعی حقیقت ہے تو حکومت روز پریس کانفرنس کرنے کی بجائے اقتدار میں ہے, طاقت ہے, عدالتیں ہیں, سب کچھ ان کے انڈر ہے, تو وہ اس پر کوئی ریفرنس کیوں نہیں دائر کر رہی, کوئی ایسی قانونی چارہ جوئی کیوں نہیں کر رہی؟ قانونی چارہ جوئی بھی ہوگی, ریفرنس بھی فائل ہوگا, لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو پہلا جو ایشو ہے وہ ہے انویسٹیگیشن. اچھا. انکوائری. ٹھیک ہے. جیسے ہی انکوائری انجام کو پہنچے گی, شواہد کی روشنی میں اگر ریفرنس بنتا ہوا, نیب ریفرنس فائل کرے گا. ٹھیک ہے. اور ایف آئی اے کے ذریعے, انٹرپول کے ذریعے ریڈ وارنٹ ان کے جاری ہوں گے, ان کو دبئی سے یا جہاں پہ بھی یہ موجود ہیں, احسن سلیم بھی اور فرا خان بھی, ان کو واپس لایا جائے گا. ایک چیز اور بتا دو جی, انویسٹیگیشن صرف فرا خان کے خلاف نہیں ہو رہی, اور کس کے خلاف؟ احسن سلیم کے خلاف بھی ہو رہی ہے. اچھا. احسن سلیم آپ کو پتا ہے, احسن سلیم گجر کے نام کے بھی ہو رہی ہے. یہ عثمان بزدار کے پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں. اچھا اچھا. ہاں, ان کے ساتھ رہے ہیں, یعنی کہ آل اینڈ آل تو یہ تھے. تو پیچھے سے آگے سے پنجاب کے جو معاملات فرق آپ کو لگتا ہے یہ حکومت تو کہہ رہے ہیں الیکشن ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا, حکومت چلے گی, تو آپ کو لگتا ہے حکومت اپنے ٹینور میں فرا خان کے اوپر کوئی قانونی چارہ جوئی کرے گی؟ جیسے خان صاحب 3.5 سال میں نہیں نکلوا سکے, ان سے یہ نکلوا لیں گے؟ کرنا پڑے گی جی. دیکھیں یہ تو اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا, یہ میں نے آپ کو موٹے بتا دی کہ ان کے ڈکلیئر اثاثے ہیں فرا خان کے 700 ملین, ان کے 70 کروڑ. خفیہ اثاثوں کی مالیت ہے 10 ارب, اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے 6 ارب, اور باقی میں یہ کافی ساری چیزیں. ایک ادارہ تھا نا, یہ آپ نے سنا ہوگا, گرانا.com. ٹھیک ہے. ہاں جی جی. یہ بھی ریل اسٹیٹ کا کام کرتا ہے. اس کے تحت کم و بیش کوئی 10 کے قریب پروجیکٹس ہیں ان کی, اور اس میں سب کے 10 کے 10 جو پروجیکٹس ہیں اس کے اندر ان کا حصہ ہے. ان کا حصہ فرا خان کا مبینہ طور پر اس کا حصہ ہے. تو یہ الیکشن والی بات نہیں ہے. یہ جیسے جیسے چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی جائیں گی ویسے ویسے جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کیس جو ہے وہ بنتے جائیں گے. کیونکہ یہ میری جو اب تک کی انفارمیشن ہے, یہ معاملہ کوئی 1 ارب 8-10 ارب کا نہیں ہے. یہ پنجاب کے قومی خزانے پہ 2000 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے مبینہ طور پر. شاہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر ہم ساری مل کے بھی اتنی کرپشن کریں تو اتنی نہیں کر سکتے. ہاں, یہ جو ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, 3 اکاؤنٹس تو زیادہ جی ایسے ہیں, 3 اکاؤنٹس میں 200 ارب روپیہ ہے. 3 اکاؤنٹس میں, 3 اکاؤنٹ میں وہ اب وہ یہ چیک کر رہے ہیں کہ یہ جو 3 اکاؤنٹس ہیں یہ کہاں سے آپریٹ ہوتے تھے, پیسہ کدھر سے آتا. اچھا, وہ مصوفہ کہہ رہی ہیں یہ سارا ہم پراپرٹی کے لین دین کے لیے کرتے تھے. خان صاحب نے بھی کاروبار میں بڑا فائدہ ہوا ہے. ہاں جی بالکل. اوہو, یہ تو آپ نے مجھے اچھا کیا یاد کرا دیا. یہ جو 3 خان صاحب نے ایمنسٹی اسکیمیں متعارف کرائی تھیں ایف بی آر کے ذریعے, ان 3 ایمنسٹی اسکیموں کا سب سے زیادہ فائدہ لینے والا بندہ احسن سلیم گجر اور اس کی یہ بیگم تھی. ٹھیک ہے. اسی میں ریئل اسٹیٹ میں کہ اتنا آپ کالا دھن اپنا سفید بھی کرے انہوں نے کیا. ٹھیک ہے. یہ تو چیزیں جیسے جیسے آگے بڑھے گی نا ویسے ویسے یہ آپ حیران پریشان ہوتے جائیں گی. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک چپڑاسی کے بھی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے پیسہ لیا گیا, پٹواری کے لیے بھی لیا گیا, کانگو کے لیے بھی لیا گیا, تحصیلدار کے لیے بھی لیا گیا, ایک ایس ایچ او کے لیے بھی لیا گیا. یہ اتنے ڈی سی اے سی وے سی جتنے بھی تبدیل ہوتے تھے کیسے ہوتے تھے؟ یہ پیسے کے زور پہ ہوتا تھا. میں اپنا علاقے کی اگر مثال دوں نا, یقین مانیے وہاں پہ عثمان بزدار کا سسرالی رشتہ دار ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے میاں چنو میں. وہاں پہ جو اسسٹنٹ کمشنر تھا وہی نہیں ہٹتا تھا بھائی, وہ بڑا وہ ایم این اے ایم پی اے پہ بھاری تھا. کیوں کہ وہ اس کے پیسے دے کر لگا تھا, وہ مبینہ طور پر پیسے دے کر لگا تھا. اچھا سر, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کہا جاتا تھا عثمان بزدار صرف ایک کٹ پتلی کے نام کے عثمان بزدار تھے, لیکن پیچھے فرح خان کے آرڈر چلا کرتا. اصل وزیر اعلیٰ تو محترمہ تھی. محترمہ تھی, ایسا ہی ہے. یہ اچھا یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ اب یہ سمجھ آ رہی ہے ہمارے دماغ میں, ٹیٹو کمانے کے لیے, مال کمانے کے لیے سارا کچھ کیا گیا. یعنی کہ فرح کو آگے کیا گیا, احسن سلیم گجر کو آگے کیا گیا, اور چہرہ آگے کر دیا گیا بزدار کا. بزدار کا کہ یہ بڑا شرافت اور شاید سر بزدار کو بھی اتنی اس کا وہ چہرہ دکھایا گیا, معتبر اس کو دکھایا گیا, اب علم بردار شرافت کا دکھایا گیا, اور پیچھے مل کر وارداتیں ڈالی گئیں. سر اسی لیے بزدار کو بھی نہیں ہٹایا, کیونکہ بزدار کے بھی بہت تنقید کی عوام نے, کس کو ہٹایا جائے, وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے قابل نہیں ہے یہ. ہاں دیکھیں میری بات سنیں, آپ سیانی بیانی خاتون ہیں, معذر لڑکی ہیں, یہ آپ دیکھیں زیدہ جی, جی یہ ابھی حکومت گئی ہے نا, مہینہ ہو گیا. جی ایک مہینہ. اگر عثمان بزدار نے کرپشن کی ہوتی ہیں, اس کے سارے نام کے ڈنکے بچ رہے ہوتے نا, سارے اس کے پیچھے پڑے ہوتے. جناب اعلیٰ ادھر تو کچھ بھی نہیں, ادھر تو ابھی تک کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا. ان سب نے جب دیکھا کہ کرپشن کرنے والا مورا جو ہے وہ فرح خان ہے, وہ احسن سلیم گجر ہے, اور رستے سارے جو ہیں وہ رستے سارے بڑی گالہ کی طرف جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا انتقامی کاروائی نہیں, انتقامی کاروائی حکومت فوراً کیس بنا دے. نہیں کیا, حکومت نے کیس نہیں بنایا. نیب نے ایک ریفرنس ایک انکوائری شروع کی ہے, اس کا اب تک کا نتیجہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. اور بھی چیزیں نکلیں گی تو آپ دیکھتے جائیے, جیسے جیسے نکلیں گی ہم آپ کو بتاتے جائیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. صدیق ساجد صاحب نے بتایا کہ یہ کوئی انتقامی کاروائی نہیں, کہ واقعی فرح خان نے اتنی کرپشن کی ہے جس کی کڑیاں جو ہیں بنی گالہ سے جا کر ملتی ہیں, خان صاحب سے ملتی ہیں, اور ایک چہرہ آگے کرا دیا گیا تھا اور پیچھے اس کے پورا گروپ تھا, گینگ تھا. اب یہ تو قانونی چارہ جوئی ہوگی جب فرح خان کو, جیسے رانا ثناء اللہ نے آج کہا کہ انٹرپول کے ذریعے ان کو لایا جائے گا, تحقیقات ہو رہی ہیں, جب لایا جائے گا, جب نکلوایا جائے گا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا, تبھی عوام کو لگے گی کوئی حقیقت ہے. ورنہ صبح شام کہانیاں خان صاحب بھی سنایا کرتے تھے, اب یہ حکومت بھی سنا رہی ہے ہمیں. تو دیکھنا یہ کہ اب عدالتیں اس پر کیا فیصلہ کرتی ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.